السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں احمد اور اس کے دوست کی کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ احمد اپنے دوست کو سائیکل سکھا رہا ہے اور اسی دوران ایک گاڑی آتی ہے اور وہ اس کے دوست کی سائیکل کو ٹکر مارتی ہے، جس کی وجہ سے ایک حادثہ رونما ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ حادث، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حادث دراجتن، سائیکل کی گھٹنا۔ حادثن کا معنی کوئی بھی واقعہ پیش آئے، کوئی بھی گھٹنا بنے، اس کو کہا جاتا ہے حادث۔ حادث دراجتن، سائیکل کی گھٹنا، سائیکل کا حادثہ۔ اراد احمد ان يعلم رفیقه رضا رکوب الدراجۃ، احمد نے ارادہ کیا یا چاہا کہ وہ اس کے دوست رضا کو سائیکل سواری سکھائے۔ رکوب الدراجۃ یعنی سائیکل کی سواری، کس طرح سائیکل چلانی چاہیے اس کو کہتے ہیں رکوب الدراجہ، سائیکل کی سواری۔ احمد نے چاہا یہ کہ وہ سکھائے اس کے دوست رضا کو سائیکل کی سواری۔ فَأَمْسَكَ الْمِقْوَدَ بِيَدٍ وَالْمَقْعَدَ بِيَدٍ أُخْرَى، پس اس نے پکڑا اسٹیئرنگ کو۔ مقودن کا معنی لگام کو بھی کہتے ہیں، جانور کے ساتھ جو لگام ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور موٹر کار کا جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے مقودن، اسٹیئرنگ۔ اس کی جمع آتی ہے مقابض۔ پس اس نے پکڑا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو، والمقعد بید اخری، اور مقعد کہتے ہیں سیٹ کو، اور دوسری ہاتھ سے سیٹ کو پکڑا۔ مقعد جگہ، سیٹ، بینچ، صوفہ وغیرہ، اس کی جمع آتی ہے مقاعد۔ وقال لرفیقہ، اور اس نے اس کے دوست سے کہا، رفیق کا معنی دوست، اس کی جمع آتی ہے رفقاء۔ اجلس ہونا کما تجلس علی الکرسی، تو یہاں بیٹھ جا جیسا کہ تو کرسی پر بیٹھتا ہے، جس طرح کرسی پر بیٹھتا ہے اس طرح تو یہاں بیٹھ جا۔ ولما جلس رضا واستوى دفع به الدراجۃ، اور جب رضا بیٹھ گیا، واستوى اور وہ برابر ہو گیا۔ استوى یستوی کا معنی سیدھا ہونا، برابر ہونا، اور استوى علی الدابۃ سوار ہونا، جانور کے اوپر، چوپائے کے اوپر سواری کرنا، اس کے لیے استعمال ہوگا استوى علی الدابہ۔ تو یہاں واستوى کا معنی برابر، وہ برابر ہوگا نہیں، برابر بیٹھ گیا۔ دفع به الدراجۃ، اس نے سائیکل کو دھکیلا اس کے ساتھ، یعنی رضا جب سوار ہو گیا تو اس کے دوست نے سائیکل کو دھکیلا۔ فسارت سیرم بطیًا، پس وہ چلی آہستہ چلنا۔ بطی کا معنی آہستہ، اور اس کا مقابل آتا ہے سریع، یعنی تیز رفتار۔ ایکسپریس گاڑی ہو، ریلوے، تو آپ اس کو عربی کے اندر کہیں گے قطار سریع، تیز رفتار ٹرین۔ اور لوکل گاڑی ہو جو آہستہ آہستہ چلتی ہو تو آپ اس کو کہیں گے قطار بطیء، قطار بطیء یعنی سست رفتار گاڑی، یعنی لوکل گاڑی۔ فسارت سیرم بطیًا، پس وہ چلی آہستہ چلنا، یعنی آہستہ آہستہ وہ سائیکل چلی۔ فخاف رضا وقال لرفیقہ، پس رضا ڈر گیا اور اس نے اپنے دوست سے کہا، امسکنی، تو مجھے پکڑ، امسکنی، تو مجھے پکڑ، لا تترکنی وحدی، تو مجھے تنہا مت چھوڑ، یعنی مجھے اکیلا مت چھوڑ، پکڑے رکھ مجھے۔ انی اخاف ان اسقط علی الارض،
بلا شبہ میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں گر جاؤں زمین کے اوپر. بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ میں زمین کے اوپر گر جاؤں. فقال احمد، تو احمد نے کہا تشجع. تشجع یا تشجع، تشجعن کا معنی ہمت آ جانا، اور اس کو باب تفعیل میں لے جائے شجع یشجع، تشجیعن کا معنی ہمت لانا، دوسرے کی ہمت افزائی کرنا، ہمت دلانا، اس کے لیے شجع استعمال ہوگا. اور ہمت آ جانا اس کے لیے تشجع استعمال ہوگا. تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا تشجع یعنی ہمت کر، ہمت سے کام لے، یعنی گھبرا مت. مطلب تشجع تو ہمت سے کام لے، ہمت کر. ورفع راسک، اور تیرا سر اٹھا، تیرا سر بلند کر. رفع رفع کا معنی اٹھانا، بلند کرنا. اور رفع صوت یعنی آواز کو بلند کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم تمہاری آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، یعنی نبی کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو تم بلند مت کرو، اصواتکم تمہاری آواز ہے، فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اوپر. ورفع رأسک، اور تو تیرا سر بلند کر. وانظر دائما امامک، اور ہمیشہ تو تیرے سامنے دیکھ. یعنی وہ سائیکل چلاتے چلاتے نیچے دیکھتا ہوگا، جیسے عموماً جس کو سائیکل چلا سکھائی جاتے تو وہ نیچے ہی دیکھتا ہے. تو احمد نے کہا تو تیرا سر اونچا کر اور ہمیشہ تیرے سامنے دیکھ. دائمن کا معنی ہمیشہ. وَإِيَّاكَ أَن تَتَوَكَّلَ عَلَى الْمِقْوَدِ، اور بچ اس بات سے کہ تو اعتماد کرے اسٹیئرنگ پر، یعنی اسٹیئرنگ پر بھروسہ صرف مت رکھ. توقع ہے، توقع کا معنی سہارا لینا، بھروسہ کرنا. صرف اسٹیئرنگ کے اوپر سہارا مت لے، اس پر اعتماد مت رکھ. او تدیرہ بقوۃ، یا تو اس کو زور سے تیزی کے ساتھ گھمائے. او تدیرہ بقوۃ یعنی تیزی کے ساتھ گھمانے سے بھی بچ. یہ اس کا تعلق جو ہے او تدیرو، یہ را کے اوپر جو زبر ہے منصوب، یہ اسی ان کی وجہ سے، یعنی تو بچ اس بات سے کہ اسٹیئرنگ پر سہارا لے یا تو اس کو گھمائے تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ. وہا ہوا ذل مکباہ، اور لیجئے وہ بریک، اور لیجئے وہ بریک. مکباہ کا منع بریک کو کہتے ہیں. کباہ یکبہ کبہن، اس کا منع روکنا. جانور کو روکنے کے لیے جو لگام کھینچی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں جانور کو روکنے کے لیے لگام کھینچنا. اور اسی طرح بعد رکھنا، روکنا. تو گاڑی کو روکنے کے لیے کیا کی جاتی ہے؟ بریک لگائی جاتی ہے. یہ کبہ سی بنا ہوا ہے مکبہ، یعنی روکنے کا آلہ. روکنے کا آلہ، یہ اس میں آلہ ہے. عربی گرامر کے اندر پڑھا ہوگا، اس میں ظرف اور اس میں آلہ ہوتا ہے، تو اس میں آلہ ہے. وہا ہوا ذل مکبہ، اور لیجئے یہ بریک. فَإِذَا أَحْسَسْتَ، یعنی تنبیہ کرے کہ دیکھیے یہ بریک ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَ أَنَّهَا تُسْرِعُ كَثِيرًا وَأَرَدْتَ أَن تُوقِفَهَا فَاضْغَطْ عَلَيْهِ. پس جب تو محسوس کرے کہ وہ بہت تیز دوڑتی ہے، یعنی سائیکل بہت تیز دوڑتی ہے، ایسا تجھے محسوس ہو. وَأَرَدْتَ أَن تُوقِفَهَا، اور تو چاہے کہ اس کو روک لے. اوقف یوقف کا معنی روک لینا. اور تو چاہے کہ اس کو روک لے تو کیا کر؟ فَاضْغَطْ عَلَيْهِ، تو اس پر دبا دے. یعنی یہ بریک جو ہے، اس بریک کو اوپر پیر رکھ کر اس کو دبا دے. دغت یدغت دغتن، باب فتح سے دبانا، نچوڑنا. اور ایک معنی دغت علی کا معنی مجبور کرنا، زور دینا. اسی سے دغتن عالن، بلڈ پریشر یعنی ہائی لیول کا بلڈ پریشر، اس کو کہا جاتا ہے دغتن عالن. اور دغتن ہابتن، لو بلڈ پریشر کو دغتن ہابتن کہتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر کو دغتن عالن کہتے ہیں. فضغط علیہ، تو اس پر دبا، یعنی اس کے اوپر، اس بریک کے اوپر پیر رکھ کر اس کو دبا. فإنها ستتوقف،
بس بے شک وہ عنقریب رک جائے گی، یعنی بریک لگائے گا، اس پر بریک کے اوپر پیر رکھ کر دبائے گا تو رک جائے گی۔ وبعد ان استمع رضا الى نصائح مدربه دفع الدراجة الى الامام، اور اس کے بعد رضا کے سننے کے بعد اس کو مدرب کا معنی ٹریننگ دینے والا، درب یدرب تدریباً، اس کا معنی ہوتا ہے ٹریننگ دینا، تربیت دینا، تو یہاں مدرب سے مراد یہ احمد ہے۔ رضا کے سننے کے بعد اس کے ٹرینر یعنی اس کو ٹریننگ دینے والے احمد کی نصیحتوں کی طرف رضا کے سننے کے بعد، یعنی رضا نے ان کی جو ٹریننگ دینے والا احمد تھا اس کی نصیحتوں کو سنا، تو اس کو سننے کے بعد رضا کا اس کی ٹریننگ دینے والے کی نصیحتوں کو سننے کے بعد دفع دراجۃ الی الامام، اس نے سائیکل کو آگے کی طرف دھکا دیا۔ دفع کا معنی دھکیلنا، ہٹانا، دھکی دینا، اور اس کے اور بھی معنی آتے ہیں بہت سارے۔ دفع سمن کا معنی سمن ادا کرنا، سمن چکانا، اور دفع الا کا معنی آمادہ کرنا، اکسانا۔ ڈکشنری کے اندر کئی معنی اس کے لیے ہیں، اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا معنی کریں گے دھکیلنا۔ دفع دراجۃ الی الامام، اس نے سائیکل کو آگے کی طرف دھکیلا۔ وبعد مدت قصیرہ، اور تھوڑی مدت کے بعد، تھوڑی عرصے کے بعد، احس بانہ قد ابتعد کثیرا عن رفیقہ، اس نے محسوس کیا کہ تحقیق کہ وہ اس کے دوست سے بہت دور ہو گیا۔ فانزعج، بس وہ پریشان ہو گیا۔ انزاج کا معنی پریشان ہو جانا، باب انفعال سے، اور باب افعال میں لے جائے ازعج یزعج ازعاجن تو اس کا معنی ہوتا ہے پریشان کرنا۔ باب افعال میں پریشان کرنا، باب انفعال میں پریشان ہونا۔ واختلط علیہ الامر، اور معاملہ اس پر گدمد ہو گیا۔ اختلط یختلط اختلاطن کا معنی مکس ہونا، گدمد ہو جانا، مل جانا، اور معاملہ اس پر گدمد ہو گیا۔ ولم یعرف ماذا یفعل، اور اس نے نہیں جانا کہ وہ کیا کرے، یعنی اپنے دوست سے دور نکل گیا وہ پیدل مارتے مارتے۔ فحرک رجلیہ، بس اس نے اس کے دونوں پاؤں کو حرکت دی۔ وضغط علی المدوستین بالتوالی، اور اس نے دبایا پیدل کو، مدوسن اور مدوستن، تا کے ساتھ اور تا کے بغیر، مدوسن اور مدوستن کا معنی پیدل، اس کی جمع آتی ہے مداوس۔ یہ بنا ہوا ہے داسا یدوس و دوسن سے، روندنا، مسلنا، پیر رکھنا، یہ اسی سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ جیسے اوپر مکبہن اس میں اعلیٰ کا صیغہ یہ مکبہن، ویسے ہی یہ مدوسن بھی اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اور اس نے دبایا علی المدوستین، زور دیا دونوں پیڈل پر، دونوں پیڈلوں پر اس نے زور دیا، بالتوالی لگاتار، بالتوالی کا معنی لگاتار یعنی رکے بغیر۔ فَإِذَا بِالدَّرَّاجَةِ تَنْطَلِقُ بِسُرْعَةٍ، بس اچانک اس نے دیکھا سائیکل کے کہ وہ تیزی کے ساتھ چلتی ہے۔ تطوی الارض طیًّا، جو زمین کو طے کرتی ہے، یا زمین کو طے کرنی ہے مطلب تیزی سے، مطلب وہ زمین کا فاصلہ طے کرتی ہے، وہ زمین کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ وفجأةً، اور اچانک، رآہوتاً علی بعد مسافۃ قصیرۃ، اچانک اس نے ایک کھائی دیکھی، ہوتن کا معنی کھائی، گہرا، کھڈا، اور اچانک اس نے ایک کھائی دیکھی کچھ ہی مسافت کی دوری پر۔ فاضطرب، پس وہ بے چین ہو گیا۔ وصاح صیحة مفزعة، اور وہ چلایا ڈراؤنا چلانا، یعنی ڈر لگے، ڈراؤنا، بھیانک، اور وہ چلایا بھیانک چلانا، ڈراؤنا چلانا، ڈراؤنی آواز سے وہ چلایا۔ وادار المقود بقوة، اور اس نے اسٹیئرنگ کو گھمایا تیز قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ فحادت الدراجۃ عن الطریق، تو وہ سائیکل راستے سے ہٹ گئی۔ حاد یحید، حیدن و حیدانن، علیحدہ ہو جانا، کنارہ کش ہونا، غیر جانبدار ہونا، ہٹ جانا، یہ سائیکل ہٹ گئی راستے سے۔ فحاول ان یردہا، پس اس نے کوشش کی کہ وہ اس کو لوٹائے۔ ولیکنہ فقد توازنہ، یہ دال کے اوپر زبر پڑیں گے،
یہ سکون جو ہے غلط ہیں. میں عموماً کہتا رہتا ہوں کہ کتابوں کے اندر کتابتی غلطی ہوتی رہتی ہے، آدمی کو خود گرامر کو سامنے رکھ کر سدھارنا چاہیے. ولیکنہ فقد، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، فقد کا معنی کھو بیٹھنا، اور لیکن اس نے کھو دیا. توازن، اس کا توازن یعنی بیلنس، اور لیکن اس نے اس کا بیلنس کھو دیا. فنفلتت منہ، پس وہ اس سے چھوٹ گئی. انفلت کا معنی چھوٹ جانا، پس وہ اس سے چھوٹ گئی. وراحت تمیل ذات الیمین و ذات الشمال، پس وہ مائل ہونے لگا دائیں جانب اور بائیں جانب. ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں وہ جھومنے لگا. مائل ملو کا معنی مائل ہونا، یعنی کبھی ادھر مائل ہوتا ہے جھکتا، کبھی ادھر جھکتا، اس طرح ہونے لگا. وَهُنَا كَانَتْ إِحْدَى السَّيَّارَاتِ قَادِمَةً بِسُرْعَةٍ، اور یہاں ایک گاڑی آ رہی تھی تیزی کے ساتھ، اور یہاں ایک گاڑی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی. وَفُوجِيَ سَائِقُهَا بِدَرَّاجَةٍ، اور اس کے ڈرائیور کو، گاڑی کے ڈرائیور کو واسطہ پڑا سائیکل سے. فوجیہ بشئی، مجھول کے ساتھ، فوجیہ بشئی دو چار ہونا، یکایک معلوم ہونا. تو اس کے ساقہ یسوق، اس کا معنی ہوتا ہے ہانکنا. ساقت سیارت، ڈرائیورنگ کرنا، جیسے قادت سیارت ہوتا ہے، قادہ یقود و قیادتاً، تو قادت سیارت ایسے ہی ساقت سیارت، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ڈرائیورنگ کرنا. تو اس کا جو ڈرائیور تھا، اس کا جو ڈرائیور، اس کو واسطہ پڑا ہے سائیکل سے. تضطرب فی الطریق فتجنبہا، وہ راستے میں ادھر ہل رہی تھی. تضطرب فی الطریق، جو راستے میں ادھر ادھر مطلب ڈاما ڈول رہی تھی، ہل رہی تھی. فتجنبہا، پس وہ اس سے بچا، پس وہ اس سے بچا یعنی دور رہا. وَأَدَارَ الْمِقْوَدَ بِقُوَّةٍ هَارِبًا مِنْهَا، اور اس نے اسٹیئرنگ کو تیزی کے ساتھ گھمایا، اس سے بھاگتے ہوئے، بچتے ہوئے. فَاسْتَدَمَ بِشَجَرَةٍ كَانَتْ عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، تو وہ ٹکرا گیا ایک درخت کے ساتھ جو کہ راستے کے ایک جانب تھا. فَانْقَلَبَتِ السَّيَّارَةُ، پس گاڑی پلٹ گئی. وَتَعَوَّجَ جَنَاحُهَا الْأَيْمَنُ، اور اس کا دائیں بازو، دائیں والا جو حصہ تھا، دایاں بازو وہ ٹیڑھا ہو گیا. وَمِنْ حُسْنِ الْحَظِّ أَنَّ السَّائِقَ خَرَجَ مِنْ هَذَا الْحَادِثِ سَالِمًا، اور خوش نصیبی تھی، یہ خوش نصیبی میں سے ہے. من حسن الحظ کا معنی خوش نصیبی ہے کہ ڈرائیور نکل گیا اس حادثے سے صحیح سالم، سالماً صحیح سالم. فنزل ممتقی الوجہ، پس وہ اترا. فنزل ممتقی الوجہ، امتقی لونہ کا معنی رنج، بیماری یا خوف کی وجہ سے رنگ بدل جانا. تو یہاں پر ممتقی الوجہ کا معنی چہرے کا رنگ بدلا ہوا. پس وہ اتر گیا ممتقی الوجہ، اور اس کی حالت یہ تھی کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. ممتقی الوجہ یعنی چہرے کا رنگ بدلا ہوا، یعنی اس ڈر کی وجہ سے اس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، اس حال میں وہ اترا. وَتَوَجَّهَ نَحْوَ رِضَا لِيُعَنِّفَهُ، اور اس نے رخ کیا رضا کی طرف، یعنی رضا کے پاس گیا، رضا کی طرف رخ کیا، ادھر متوجہ ہوا تاکہ اس کو ملامت کرے. انف یعنف تعنیفن کا معنی ملامت کرنا، سرزنش کرنا، تاکہ اس کو ملامت کرے. فوجدہ ملقا علی الارض، پس اس نے اس کو زمین پر پڑا ہوا پایا. القا القی، القان کا معنی ڈالنا، اسی سے ملقن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ڈالا ہوا یعنی پڑا ہوا مطلب. فوجدہ، پس اس نے اس کو پایا، ملقن علی الارض، زمین پر پڑا ہوا. یتلوا، وہ پیچو تاب کھا رہا تھا. تلوا یتولا کا معنی پیچو تاب کھانا. سانپ کو آپ نے دیکھا ہوگا، سانپ جو ہوتا ہے ان کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ پیچو تاب کھاتا ہے. تو اسی طرح آدمی پریشان ہو، بہت زیادہ ٹینشن کے اندر ہو، تو اس کی جو حالت ہوتی ہے گویا وہ پیچو تاب کھاتا ہے. تو تلوا یتلوا کا معنی یہی ہوگا، یتلوا پیچو تاب کھانا، یعنی بہت زیادہ پریشان ہونا.
بس وہ پیچو تاب کا رہا تھا. آپ کو اس کو یوں سمجھیے، اگر مچھلی کو پانی میں سے نکال دیا جائے تو مچھلی کس طرح تڑپتی ہے. وہ اس کو کہتا پریشان ہونا. یہ اس طرح جو مچھلی تڑپتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے تلوا. تلوا یعنی پیچو تاب کا نا، پریشان ہونا. بس وہ پیچو تاب کا رہا تھا. فَصَافَهُ پس اس نے اس کی مدد کی. ثُمَّ لَامَهُ وَقَالَ لَهُ پھر اس نے اس کو ملامت کی اور اس کو کہا کِتَّ تَتَسَبَّبُ فِي مَوْتِ شَخْصَيْنِ قریب تھا کہ تو سبب بنے دو شخصوں کی موت کا. قریب تھا کہ دو شخصوں کی موت کا تو سبب بنے. لا تتعلم رکوب الدراجۃ فی طریق السیارات تو سائیکل کی سواری، سائیکل سواری مت سیکھ گاڑیوں کے رستے میں. یعنی جہاں پر گاڑیاں چلتی ہے وہاں پر تو سائیکل سواری مت سیکھ. کوئی کھلے میدان کے اندر جہاں کوئی گاڑیوں کی آمد و رفت نہ ہو، آنا جانا نہ ہو، وہاں سیکھ. لا تتعلم رکوب الدراجۃ فی طریق السیارات تو سائیکل سواری مت سیکھ گاڑیوں کے رستے میں. یہ تھی احمد اور اس کے دوست رضا اور اس کی ساتھ پیش آنے والی گھٹنا پر مشتمل ویڈیو. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی کتاب سے آپ کے سامنے سبق پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.